إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابو داود میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور آپ نے معاذ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد نماز کے اختتام پر ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ان کلمات کو ہمیشہ ادا کرنا. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چھوٹی سی ایک حدیث ہے، لیکن اس میں کئی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیں. سب سے پہلی بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یہ دعا سکھائی تو معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا کہ تعلیم دینے کے لیے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، سکھانی ہو تو اس کی توجہ اپنی طرف کرنا ضروری ہے۔ سننے والے کا دھیان نہ ہو، اس کی توجہ نہ ہو، بعض اوقات بات بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی پتے کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر سننے والوں کا دھیان، ان کی توجہ نہ ہو تو اس بات کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ کو ایک دن آواز دی، وہ نماز میں مصروف تھے، کچھ دیر سے آئے، نماز ختم کر کے آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلائیں تو فوری طور پر ان کی بات کو قبول کرو، ان کو جواب دو، اس کے اوپر لبیک کہو؟ تو ابو سعید فرمانے لگے اللہ کے رسول میں آئندہ ایسے ہی کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کی نماز کے ساتھ محبت دیکھی تو نماز کے متعلقہ ایک بات انہیں بتانا چاہیے، لیکن فرمایا کہ فوری طور پر وہ بات بتانے کی بجائے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ابو سعید بن معلّہ نے آپ کو وہ آپ کی بات یاد کروائی، اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا، تو بتلائیے پھر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، عظیم سورت ہے۔ یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا، توجہ اس کی اپنی طرف کرنے کے لیے، دھیان کرنے کے لیے، اس کا شوق بڑھانے کے لیے یہ آپ نے طریقہ کار کو اختیار کیا۔ فوری بات بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو وہ بات کے اوپر اتنی دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن انتظار کروا کے اس کا شوق بڑھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی، ان کو انتظار میں رکھا تاکہ ان کا حرص بڑھے، حدیث رسول کے اوپر ان کا لالچ بڑھے کہ وہ کون سی بات ہے۔ پھر آپ نے بات بتائی۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ تشہد کی تعلیم دے رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ آپ ان کو سکھا رہے تھے۔ چونکہ یہ بہت عظیم و شان دعا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اس طرح ہمیں التحیات سکھایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پیارے نبی کے دو ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ اس موقع پر پیارے نبی نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی۔ تو یہ انداز بھی اسی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا کہ ان کی توجہ بڑھے، ان کا دھیان ہو کہ ان کا ہاتھ پیارے نبی کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے۔ اس حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ تو ایک تو اس حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اگلے بندے کی توجہ اپنی طرف کرنا ضروری ہے۔
ایک موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام نے ان کا دھیان جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ درخت آیا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، کہ جس طرح کھجور سدا بہار ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہر وقت بندے کو ملتا رہتا ہے۔ کھجور کا پھل بھی مختلف حساب کتاب میں اس کو کھایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور پکی بھی استعمال ہوتی ہے، کچی بھی استعمال ہو جاتی ہے، اس کا گابا بھی کھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس کی لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات آئی بھی کہ میں بتاؤں کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن صحابہ کرام کبار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو میں شرما گیا بات کرنے سے۔ تو خیر آخر میں صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتا دیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس حدیث سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے کہ کھجور کے درخت کی مثال ایک مومن کی طرح کی ہے، جس طرح کہ مومن سدا بہار ہوتا ہے، ہر وقت ہر حالت میں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو ملتا رہتا ہے، مومن ایک مستقل مزاج ہوتا ہے اور ہمہ وقت اس کا فائدہ دوسرے کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے ڈائریکٹ بتانے کی بجائے پہلے صحابہ سے پوچھی، حدثونی ما ہی، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ اب سب صحابہ سوچنے لگے کہ بتائیں کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تو آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات بتائی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ اس سے ان کو یہ بات اب ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، نہیں آیا تھا تو پھر بتایا تھا۔ تو ایک تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اس کی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، بات بتاتے تھے، لیکن ان کی توجہ اپنی طرف کرتے تھے۔ اگر بات کوئی اہم ہوتی تو اس بات کو بتانے سے پہلے ان کا دھیان اس طرف کرواتے تاکہ وہ اس بات کو یاد رکھ سکیں۔ دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ جن 4 صحابہ کا نام لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھی بھیجا تھا ذمہ دار بنا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم یقیناً میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیں اس بندے کے بھی، اس صحابی کے جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے، قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ایک ہے کہ امتی کا پیارے نبی کے ساتھ پیار کرنا، سارے امتی کرتے ہیں۔ ایک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں قسم اٹھا کر یہ بات کہنا، اور 2 دفعہ یہ بات کہنا، انی لاحبک، واللہ، قسم اٹھا کر اللہ کی قسم مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت کی خصوصی وجہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے تھا۔ جس طرح کہ ابی بن کعب کو کہا تھا، ابی بن کعب کا نام بھی ان میں سے ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابی بن کعب بھی ان میں سے ہیں۔ ابی بن کعب کو ایک دن کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے
اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی پر قرآن کی تلاوت کرو، لم یکن الذین کفروا، اس سورت کی تلاوت ابی بن کعب پر کرو۔ ابی بن کعب کو یہ سورت سناؤ۔ ابی بن کعب کہنے لگے اسمانی اللہ، اے اللہ کے رسول کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے وہ ابی بن کعب سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو ابی بن کعب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی سورہ البینہ کی تلاوت سنائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن مسعود کے متعلق ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت، اور اس محبت کی جو بنیاد سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے قرآن کے ساتھ ان کی محبت۔ قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسے بتائے کہ میں تیرے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے مزید محبت میں اضافہ ہوگا، ان کے درمیان تعلق اچھا بنے گا۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو جو بندہ کسی دوسرے بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے یہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہیے کہ اسے بتائے، اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کرے کہ مجھے تیرے ساتھ اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طور پر، ایک تو وہ آپ کا فرمان تھا، یہ اس کے اوپر آپ نے عملی طور پر عمل کر کے دکھایا کہ معاذ بن جبل کو اس بات کا آپ نے اظہار کیا، ان کے سامنے 2 دفعہ اظہار کیا کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک بات اس کا بھی پتہ چلا۔ پھر فرمایا اوسی کا یا معاذ، جب محبت ہے تو پھر بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بڑی خیر خواہی کرتا ہے۔ اوسی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے تقیدی حکم دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وصیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مرنے کے وقت بندہ کرے، اور نصیحت وہ ہوتی ہے جو عام روٹین میں کرے۔ حالانکہ یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو وصیت کا مطلب ہے جو تقیدی حکم کسی کو دیا جاتا ہے، جس بات میں کوئی زور دے کر کسی کو بات کہی جاتی ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مرنے کے وقت بھی وہ بندہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ زور ہوتا ہے کہ میرے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے، اس لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ اس کو تو موت نہیں آنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقیدی حکم دیتا ہے، تو تقیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے، اور نصیحت کا مطلب بھی خیر خواہی ہوتی ہے۔ جو آپ کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے کسی کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، کسی کو کسی بات کے اوپر زور دیتے ہیں، تو اس کو نصیحت بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو وصیت بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ فرق جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ وصیت مرتے وقت ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور نصیحت کہتے ہیں جو عام طور پر ہم جو کسی کو کوئی خیر کی بات بتائے اس کو نصیحت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کے اوپر غور کرے تو یہ وصیت اور نصیحت کے اندر یہ والا فرق یہ نہیں ہے۔ وصیت زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو بات زور دے کر بتائیں اس کو بھی وصیت کہا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مرتے وقت نہ بھی ہو۔ وصیت کیا کی، تقیدی حکم کیا دیا، محبت کا اظہار کر کے۔ اب اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ بتانے جا رہے ہیں وہ بڑی پتے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، طریقہ تعلیم اختیار وہ والا کیا جس کے ساتھ طالب علم کی توجہ پوری ہو جائے، اس کا دھیان سکھانے والے کی طرف ہو، اور اس کے بعد محبت کا اظہار بھی ہے، قسم اٹھا کر محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بات جو بتائی جائے گی ساری بات کے بعد وہ بڑی پتے کی بات ہوگی۔ بات کیا بتائی؟
فرمانے لگے کہ ہر نماز کے بعد تو ان کلمات کو نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ادا کیا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلمات کہا کر۔ یہ کلمات عام ہیں، اکثر بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے۔ میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے کہ یہ کلمات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس وظیفے کی، ان کلمات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمات کتنے قیمتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت کوئی قیمتی بات کر رہے ہوتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں بعض اوقات کوئی بندہ ایک بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ اس کو جہنم کے اندر اتنا دور لے جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اس سے کیا بات چلی؟ پتہ چلا کہ یہ باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ کس قسم کی ہے۔ بعض اوقات بات غلط ہوتی ہے، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی خطرناک بات کر رہا ہوں۔ عائشہ کو کہا تھا، عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لما زجته، عائشہ ایسی بات کہی ہے، ایسا کلمہ نکالا ہے اپنی بہن کے متعلق، صفیہ کے متعلق، یہ چھوٹے قد والی آر والی بات اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر تیری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے، تیری یہ بات سمندر کے پانی کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ خطرناک بات کی ہے، اندازہ نہیں ہوتا بعض کا۔ ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، بندہ بات کرتا ہے اندازہ نہیں ہے کتنی خطرناک بات ہے۔ یہوی بہا فی النار 70 خریفا، 70 سال بندہ جہنم کے اندر دور جا گرتا ہے۔ بعض اوقات بات بڑی پتے کی ہوتی ہے، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ رہے تھے۔ آپ سفر میں تھے، پاس سے گزرے، دیکھا صحابی رسول پڑھ رہا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کر رہا ہے، اس کو وظیفے کو پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، ابو موسیٰ تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیں؟ کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا ہے یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ بعض اوقات بندہ کوئی وظیفہ کرتا ہے، ورد کرتا ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی قیمتی کلمات ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو دل سے مانگے گا، دھیان سے پڑھے گا، توجہ سے کرے گا، اس کے اوپر اور رغبت کرے گا، شوق کرے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ صحابی رسول پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، اکثر بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے، اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی، یا رب اعنی، دونوں طرح ثابت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اندازہ ہو جائے بندہ دھیان سے پڑھے گا، دھیان سے پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول بھی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من قلب واہن غافل، اللہ احکم الحاکمین اس دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہو۔ جس دعا کے مانگتے وقت دعا کے مانگنے والے کو پتہ نہ ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، روٹین ورک کی دعا ہے ہماری، اکثر و بیشتر دعائیں نمازیں روٹین ورک ہیں، روٹین ورک۔ اب غور کر کے دیکھ لیں، بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کر دیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں خود آپ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں آج کون سی سورت پڑھی تھی۔ بعض اوقات امام پوری کی پوری قرات کر جاتا ہے، سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب نے کیا پڑھا تھا۔ روٹین کی نمازیں ہیں، رٹائی نمازیں ہیں، ایک روٹین ورک بن گیا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، اس روٹین ورک کو تبدیل کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، اس سے نکلنے کے طریقے ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کر کے پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے اندر کچھ طریقے ایسے ہیں جو مختلف پیارے نبی نے اختیار کی ہیں، ان کو بدل کر کیا کریں۔ تشہد میں بیٹھنے کے 3-4 طریقے ہیں، ان کو بدل بدل کر استعمال کریں۔
توجہ ہوگی. آپ ہمیشہ ایک راستے سے جاتے ہیں, کبھی راستہ تبدیل کر کے گھوم کے دوسرے راستے سے آئیں, آپ کی توجہ تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کسی کام کے بارے میں ایک سے زیادہ طریقے ہیں, اس کو تبدیل کریں, اس سے توجہ بڑھتی ہے. ایک سے زیادہ دعائیں ہیں, بدل بدل کے پڑھیں. سجدے میں کئی ساری دعائیں ہیں, رکوع میں کئی ساری دعائیں ہیں, تشہد میں کئی ساری دعائیں پڑھنے کی ہیں. ہمیشہ ایک ہی دعا رب اجعلنی پڑھ لی, نماز ختم نہیں. بدلے, جو دعائیں پڑھنا ضروری ہیں ان کو پڑھیں, اور اس کے علاوہ اضافی دعائیں اس کو تبدیل کریں. موقع ملے ساری پڑھ لیں, ورنہ تبدیل کر کے پڑھ لیں, کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں, توجہ رہے گی. ہمیشہ سورہ اخلاص نہ پڑھیں, بدل کے پڑھتے رہیں, توجہ بڑھے گی. تو خیر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. مقصد کیا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں یہ کتنی قیمتی ہے. پیارے نبی نے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, 2 دفعہ اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فرما رہے میں تجھے وصیت کرتا ہوں یہ کلمات تو نے نہیں چھوڑنے. ہر نماز کے اختتام پر, اینڈ پر, دونوں طرح اس کا ہو سکتا ہے. بعض کہتے ہیں اختتام دوبری فی کل صلاۃ, ان کا مطلب جب سلام پھیرنے سے پہلے, بعض کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. تو بہرحال دونوں موقعوں پر ان کو پڑھا جا سکتا ہے. سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے, سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس حدیث سے اچھا اس میں ہے کیا, 3 چیزوں کا سوال کیا گیا ہے. اب اندازہ کر لیں وہ 3 چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی کہ جس کے متعلق پیارے نبی اتنی تاکید کر رہے ہیں, وہ کتنی قیمتی چیزیں ہوں گی. اللہم انی علی ذکرک, سب سے پہلی بات, اے اللہ میری مدد کر, علی ذکرک, اپنا ذکر کرنے پر, اور اپنا شکر کرنے پر, اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر. 3 باتوں کا سوال ہے. 3 باتیں کون سی؟ اپنا ذکر کرنے پر, شکر کرنے پر, اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد کر. قربان جائیں, اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. قربان جائیں, اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, حج نہیں کر سکتا, جہاد نہیں کر سکتا, نیکی کا کوئی کام بھی اللہ کی توفیق, اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. نماز کا سلام پھیرا ہے, پھر دعا کیا کی ہے, اللہ ان کاموں پر میری مدد کر. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ ایک نیکی کر لے اگلی کی فکر کرے. نیکی کر کے غافل نہ ہو جائے, میں نے کر لی ہے بس ٹھیک ہے پکا ہو گیا میں جنتی. نہیں, ایک نیکی کی ہے, اس نیکی کے بعد اگلی کی فکر, اگلی کی دعا, اللہ میری مدد کر, تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا, بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دعا نہیں کرتے, نماز کے بعد آپ دعا نہیں کرتے. بعض لوگ تو بڑا سخت فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ تو ہے ہی دعا کے منکر ہیں. یہ بات ان کی 100% غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس حدیث میں کیا دعا ہے, اے اللہ تو میری مدد کر, اپنا ذکر کرنے پر, اپنا شکر کرنے پر, اپنی اچھی عبادت کرنے پر دعا مانگ رہے ہیں. بس فرق صرف اور صرف موٹا سا فرق سمجھیں, فرق اتنا ہے کہ ایک دعا, ایک عبادت اجتماعی ہوتی ہے اور ایک عبادت انفرادی ہوتی ہے. کچھ عبادات وہ ہیں جو ہم اجتماعی کرتے ہیں. حج آپ انفرادی عبادت نہیں کر سکتے. آپ کا دل کرتا ہے حج کر کے آؤں, آپ محرم میں جائیں اور حج کر کے آ جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ ذوالحجہ کی 2 تاریخ کو جا کے حج کر کے آ جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. سب نے ایک ہی وقت میں جانا ہوگا, ایک ہی تاریخ میں جانا ہوگا, ایک ہی وقت میں ایک کام کرنا ہوگا. اجتماعی عبادت ہے. آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے, ہر بندہ اپنی اپنی پڑھ لے, ایسا ممکن نہیں ہے. اجتماعی عبادت ہے. باجماعت نماز اجتماعی عبادت ہے. اکیلے اکیلے پڑھیں گے, فرض نماز ہے, اذان ہوئی ہے, آیا ہر بندہ مسجد میں پڑھ کے چلا گیا, نماز کوئی نہیں. اجتماعی عبادت ہے. کچھ عبادات اجتماعی ہیں,
کچھ عبادات انفرادی ہیں، فرض آپ پڑھتے ہیں سارے مل کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل سنتیں اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے عین ہی اسی طرح دعا بھی کچھ موقعوں پر پیارے نبی نے اجتماعی کی ہے، کسی موقع پر آپ نے انفرادی کی ہے۔ نماز میں ہم سب کھڑے ہیں، سب اجتماعی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جمع کے سیغے استعمال کر، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ امام بھی کہتا ہے آمین، مقتدی بھی کہتا ہے آمین۔ یہ اجتماعی دعا ہے، اجتماعی دعا ہے، سب کٹھے مل کے مانگ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سارے رکوع میں ہیں، سارے سجدے میں ہیں، سارے تشہد میں ہیں، اجتماعی طور پر یہ سارا کام کر رہے ہیں، مانگ دعا ہی رہے ہیں۔ سجدے میں بھی بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، رکوع میں بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تشہد میں بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، قیام میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ بندے کی ساری زندگی دعا سے مرکب ہے، ایک ایمان والے کی ساری زندگی دعا کا مجموعہ ہے، بندہ ہے ہی اللہ سے مانگتا ہے۔ فرق اتنا ہے، کبھی روزہ رکھ کے مانگتا ہے، کبھی حج کر کے مانگتا ہے، کبھی جہاد کر کے مانگتا ہے، کبھی نماز پڑھ کے مانگتا ہے، بندہ ہے منگتا، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، مانگنے کے طریقے مختلف ہیں۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ اس کے بعد انفرادی دعا ہے، جب سلام پھر گیا اب وہ اجتماعی عبادت ختم، اب انفرادی عبادت ہے، اب ہر بندہ اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہر بندہ اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، اللہم انی علی ذکرک، اللہ وہ بھی کہتا ہے اللہ میری مدد کر، وہ بھی کہتا ہے اللہ میری مدد کر۔ یہ انفرادی دعا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں جہاں پر پیارے نبی نے اجتماعی دعا مانگی ہے وہاں اجتماعی مانگ لو، اور جہاں اللہ کے رسول نے انفرادی مانگی ہے وہاں انفرادی مانگ لو۔ طریقہ پیارے نبی والا اختیار کرو، اپنے طریقے نہ بناؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے دعا نہیں مانگو، دعا کا انکاری، دعا کیسے تکبر کرنے والا، وہ تو اللہ کہتے ہیں دعا سے مجھ سے مانگنے سے جو تکبر کرتا ہے میں اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اس نے کس سے مانگنا ہے؟ جو اللہ سے مانگنے سے تکبر کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اللہ سے نہ مانگے؟ ممکن ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، بس فرق اتنا ہے ہم کہتے ہیں طریقہ وہ والا اختیار کرو جو ہمارے نبی نے اختیار کیا تھا، ہمارے پیارے نبی نے جس موقع پر جو کام کیا تھا اس طرح وہ کام کرو۔ جن موقعوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ہو کے دعا مانگی وہاں اکٹھے ہو کے مانگ لو، جہاں اپنی اپنی مانگی وہاں اپنی اپنی مانگ لو۔ تو اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ یہ بھی دعا ہے لیکن اپنی اپنی ہے، نماز کے بعد اپنی اپنی دعا ہے۔ بعض لوگ جو اکٹھے ہو کر مانگتے ہیں، جب بندہ شریعت کو چھوڑتا ہے، سنت کو چھوڑتا ہے، لازمی کسی نہ کسی خرابی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس نے سنت کو چھوڑا، اور دوسری خرابی یہ ہوگی کہ وہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے خالی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ سارے اذکار سے بندہ محروم ہو جاتا ہے جو پیارے نبی کرتے ہیں، سلام پھرتا ہے، مولوی صاحب 2-3 رٹے ٹرائی کلمات، روٹین کے کلمات کہتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرا گیا۔ اب وہ جو نماز کے بعد والے اذکار تھے وہ سارے کہاں گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ ہی اس بات کا خدشہ بھی بیان کیا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ تم یہ کرو گے نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کون سا بڑا کام ہے؟ سبحان اللہ کی 10 دفعہ یا 30 دفعہ والی 33 دفعہ والی تسبیح یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ نہیں کریں گے؟ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، اس کو باتیں یاد کرواتا ہے، سلام پھرتا ہے، بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ سارے اذکار رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح رہ جاتی ہے۔ سونے لگتا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنی تھی، اس کو شیطان آ کر لوریاں سناتا ہے، تھپکی دیتا ہے، اس کو سلا دیتا ہے، وہ اس اذکار سے، اس وظیفے سے، ان تسبیحات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک نتیجہ اس کا یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، جن مساجد میں اس طرح ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو نماز کے بعد والے اذکار آتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو بڑا اوپرا خیال کرتے ہیں، یہ نماز کے بعد والے اذکار کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تینوں صورتیں پڑھنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، دیگر دعائیں پڑھنی ہے،
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھنا ہے، دیگر دعائیں پڑھنی ہیں، وہ ساری اس سے محروم رہ جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری اس کی آگے بڑی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر، شکر، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو باتیں اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور بھی قریدیں غور کریں تو چھوٹی سی حدیث سے ہمیں اور بہت ساری باتیں مل سکتی ہیں، بڑی باتیں مل سکتی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک جو آپ کا انداز تھا، وہ امت کے لیے ایک نصیحت ہے، سبق ہے، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، ان کی حرکتیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، ان کی باتیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہیں، وہ وحی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کی چال میں، ان کی بات میں، ان کے انداز کے اندر امت کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔